ہم یہ بتا رہے تھے کہ جہاد جو ہے یہ اب مسلمانوں میں دو طبقات ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جمہوریت کو مانتے ہیں، الیکشن کو مانتے ہیں، انتخابات کو وہ مانتے ہیں کہ بھئی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے منتخب حکومت ہو، منتخب نمائندوں کے ذریعے ادارے بنے، اداروں کے ذریعے اپنی ریاست چلے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جمہوریت کوئی چیز نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ان پڑھ آدمی کا ووٹ بھی وہی ہے، پڑھے لکھے کا بھی وہی ہے، کھوٹا کھرا برابر، گدھا گھوڑا برابر ہو، ایک اعلیٰ مزاج ہو، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، دیانت دار ہو، اس کا ووٹ بھی وہی وقت رکھتا ہے. اور جو بڑا اچھا پڑھا لکھا، دیانت دار، سمجھدار، ہوشیار، باشعور، مہذب، ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ، اس کا بھی برابر ہے. تو جب اس غیر ترقی یافتہ بعد میں توازن کے نتیجے میں جہاں کھوٹا کھرا، گھوڑا گدھا، پڑھا لکھا ان پڑھ برابر ہے، ان کے ووٹ کو برابر کر کے جو نظام ہمارے سے وجود میں آئے گا وہ کیسے توازن پر ہوگا، اس میں کیسے مساوات اور انصاف ہوگی، وہ کیسے ڈیلیور کرے گا؟ ان کا کہنا یہ بہرحال دونوں ہی ہم بات لے لیں. جو انتخابات جمہوریت کو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے، دونوں اگر وہ ہیں دارالفتاح سے تعلق رکھتے ہیں، تصوف سے، خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، مسجد مدرسے سے رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے ذہن سے انتہا پسندی، تشدد، تفرقہ بازی، تخریب کاری، فتنہ فساد کا ذہن نکال دیں. سب سے پہلی بات اہلیت پیدا کریں، دیانت داری، امانت اور تحقیق. جو تحقیق ہے نا، ریسرچ اور اخلاص. یہ ریسرچ اور اخلاص دو چیزیں بس سمجھ لیں. سب سے پہلے وہ اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں کہ جو وہ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، اسلاف کو پڑھ رہے ہیں، صحابہ تابعین کی زندگی پڑھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ دیکھ رہے ہیں، کسی کا کوئی ایشو، کوئی غلط بات دیکھ رہے ہیں، تو اس میں وہ دیانتدار، امانت کار، مخلص، اہل ہو جائے. اہل، حقیقت پسند، تحقیق پسند، ریسرچ کرنے والے ہو جائیں. یعنی ریسرچ کا مادہ ان میں آ جائے. جب ریسرچ اور اخلاص ہوگی، ریسرچ اور اخلاص ہوگی، پھر مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. پھر انتہا پسندی، تشدد، تفرقہ بازی، فتنہ پروری، تخریب کاری، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، وہ نہیں ہوگا. جب یہ ہمارے اندر آ گئے، وہ چاہے جمہوریت کو مانتے نہیں مانتے، وہ پھر اداروں پر کام کریں. یہ ہمارے مدارس، مساجد اپنے کام کے ساتھ ساتھ خطابت، امامت، سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ، دارالفتاح چلانے کے ساتھ ساتھ، خانقاہ چلانے کے ساتھ ساتھ یہ کیا کریں؟ اپنے اداروں کو، پولیس کو، فوج کو، انٹیلیجنس اداروں کو، واسا کو، ایل ڈی اے کو، جو ہے ہمارا یہ واگڈا ہے، ریلوے ہے، جنرل پوسٹ آفس ہے، اسی طرح جو بھی ہمارے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، پولیس ہے، سیکورٹی فورسز کسی بھی لیول پہ ہیں، کسی بھی سطح پر ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ایڈمنسٹریشن انتظامی ادارے ہیں، قانونی ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، وکلاء ہیں، ان پر محنت کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کی جہاد کی تیاری کرائیں، ان کو اس طرف لائیں کہ جہاد ہر وقت بندہ جو ہے مسلمان مجاہد ہوتا ہے. ہر وقت اس لفظ سے چڑ نہیں ہے، ہمارے آئین اور قانون کے عین مطابق ہے. ہر ملک کی جو ریاستی فوج اور سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں، وہ اس کا اندرونی طور پہ بھی، بیرونی طور پہ بھی دشمن کے خلاف جتنی سازشیں، کارروائیاں ہیں، ان کا دفاع کرتی ہے، اپنے کلچر کا، اپنی تہذیب کا، اپنی ثقافت کا، اپنے شہریوں کا. چونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے تو یہ جمہوری انداز میں اسلام کا محافظ بھی ہے. ہماری جو فورس ہے، جہاں وہ سرحدوں کی محافظ ہے، جہاں وہ شہریوں کی محافظ ہے، وہاں اسلام کی بھی محافظ ہے. تو اب ان میں قرآن و حدیث کی مین، اب ہم بتا رہے ہیں بنیادی باتیں کہ ہم نے کیسے، جیسے تبلیغی جماعت ہے، دعوت اسلام ہے، تبلیغ کیسے کرتی ہے؟ اللہ رسول کے طریقے، اللہ رسول کے احکامات ہماری زندگی میں پیسے پیدا ہو جائے، اس کے لیے محنت ہو رہی ہے. مسجد میں، مدرسے میں، گھر میں، محلے میں، بازار میں، کہاں بھی وہ ایڈریس بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں آج ہم مل کے فکر کرتے ہیں، فکر کے اپنے خامیوں، فکر کر کے اپنے خامیوں دیکھتے ہیں، فکر کر کے اپنے آپ کو، اپنی اصلاح کرتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں. میرا گھر بار، محلہ، اہل و عیال، شہر، ملک، دنیا کیسے ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، عملی طور پہ کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا سلوگن، نعرہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے، جیسے نماز ضروری ہے، حج ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے،
روزہ ضروری ہے، حقوق العباد ضروری ہے، زنا، چوری، ڈکیتی، غیبت، تخریب کاری، فتنہ پروری، فساد، شرنگیزی سے بچنا ضروری ہے، سود کی لعنت سے بچنا ضروری ہے، اپنی اس کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اچھے اخلاق کا حامل اور مالک ہونا، اچھے اوصاف اور اپنی تربیت کرنا یہ بھی ضروری ہے، وہ چاہے مدرسے سے حاصل ہو، اسکول سے حاصل ہو، مسجد سے حاصل ہو، خطیب سے حاصل ہو، علماء سے حاصل ہو، اساتذہ سے حاصل ہو، یا اپنے پیروں، اپنے شیوخ، اپنے مرشدین سے حاصل ہو، ہماری جو خانقاہی نظام ہے اس سے حاصل ہو، یا ہمیں خط و کتابت سے، رسائل سے، جرائد سے، اچھی انسان پرور بک سے حاصل ہو، وہ چاہے ریسرچ، ہم جب ریسرچ کا مادہ ہوگا تو ہم اپنے محکموں کے اہلکاروں کو، ملازمین کو سمجھائیں گے بھائی جس طرح نماز اسلام کا حصہ، جہاد بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اب ہماری فوج پوری دنیا سے نہیں لڑ سکتی، ہماری فوج پوری دنیا کے مسلمانوں کو نہیں سنبھال سکتی، ان کے اندر یہ شعور لانا۔ اب دیکھیں ہمارے اداروں میں کتنی کرپشن ہے، کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے، وہ اسلام سے کتنے دور ہیں، جہاد تو بہت دور کی بات ہے، جہاد تو پھر بہت عظیم چیز ہے۔ وہ فریضہ کیسے، وہ ان کی اہمیت ہم نے دینی ہے کہ ہمارے نبی پاک کی زندگی کیا تھی، صحابہ کی زندگی کیا تھی، اسلاف کی زندگی کیا تھی، کہ وہ کتابیں بھی لکھتے تھے، خانقاہیں بھی چلاتے تھے، مسجد، مدرسے اور دارالفتہ بھی چلاتے تھے، تعلیم و تعلم کا کام بھی کرتے تھے، لکھنے پڑھنے کا بھی کام کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سرحدوں پہ دشمن کے خلاف، کفر کی منظم سازشیں جو اسلام کے خلاف ہوتی تھی یا مسلمانوں کے خلاف ہوتی تھی، ظالمانہ جو سازشی کاروائیاں، اس کا وہ دفعہ کرتے تھے، اس کا وہ دفاع کرتے تھے، اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے اپنے جان مال سے، اپنے عوام سے۔ تو اس کے لیے ہمیں تربیت چاہیے۔ اس زمانے میں چونکہ تیر کمان تھا، نیزہ بازی تھی، تیراکی تھی، گھڑ دوڑ تھی، اچھے جو ہے تلوار زنی جو ہے، شمشیر زنی، اس کے جو اہل ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، پہلوانی ہوتی تھی۔ اب وہ نہیں ہے، اب تو جدید اسلحے، جدید ٹیکنالوجی، جدید سائنس آ گئی ہے، راکٹ اور میزائل اور جہاز، بم۔ تو یہ چیزیں پہلے تو اپنا اعتماد بحال کرنا، اپنا دماغ ٹھیک کرنا ہے، اعتماد بحال کرنا ہے، پھر اس اعتماد بحال کرنے کے بعد اپنے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے، ان کو اپنے شانہ بشانہ اور ان کے شانہ بشانہ چلنا ہے کہ ہمارا مقصد اسلام اور اپنی سرحد اور مسلمانوں کی حفاظت ہے، ظلم سے پوری انسانیت کو بچانا ہے، ظلم سے پوری انسانیت کو بچانا، خصوصاً مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف جو منظم اور بڑی ہی پاورفل قسم کی کافروں کی طرف سے یلغار ہے، اس کو روکنا ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے جہاں ہمیں نماز کی ضرورت ہے، مسجد کی ضرورت ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، دارالفتہ کی ضرورت ہے، خانقاہ کی ضرورت ہے تصفیہ تربیت کے لیے، اسی طرح ہمیں اپنے ایمان اور سرحدوں کی، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جہاد کی ضرورت ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ اٹیچ رہیں، ان کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ بیٹھے اٹھیں، چھاؤنیوں میں جائیں، ایسا نظم بنائیں اپنے قانون دانوں کے ساتھ بیٹھ کے، اپنے حکمرانوں کے، اپنے اداروں کے ساتھ، کہ ہر فرد، ہر جوان، مرد عورت اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے علاقے، گھر میں، اپنی اپنی سطح پہ وہ خوب محنت کرے، خوب محنت کرے، تاکہ جس وقت ہماری فوج کو کسی ملک میں ضرورت ہو تو دامے دن میں، سونے قدمے بدنے، ہر بندہ ان کے معاون ہو، شانے بشانے بشانہ ہو۔ اب وہ کیسے شانہ بشانہ ہوگا کہ دیکھیں اب بہت سے کام ہیں جو جہاز نہیں ہم اڑا سکتے، اسلحہ نہیں ہے، فوج وہ کرے گی، ہم ان کو پانی دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ رضاکارانہ طور پہ رات کی ڈیوٹی دے سکتے ہیں، ان کے چھونے کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے ملک میں اہم مقامات کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے قریبوں کی، ہسپتالوں کی اس دوران جو چوکی داری ہے وہ کر سکتا ہے۔ یعنی ہر بندہ کچھ نہ کچھ، جب وہ جانتا ہوگا، اس کلچر کو سمجھتا ہوگا، اس ترتیب میں، اس نظم میں جڑا ہوگا، صلاحیت رکھتا ہوگا، تجربہ رکھتا ہوگا، تو پھر ہی وہ کام آئے گا نا۔ ورنہ جو ہی جہاد کا اعلان ہوگا، جنگ کا اعلان ہوگا، وہ ہیلی کاپٹر اپنا جہاز پکڑے گا، باہر بھاگ جائے گا۔ اب جو ہمارے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، بڑے اونچے درجے کے ریٹائرڈ فوجی یا ججز، وکلاء اور مولوی حضرات ہیں، چپکے سے جہاد کہاں کرتے ہیں، کہاں جنگ کرتے ہیں، کہاں فوج کی شانہ بشانہ لڑتے ہیں، کہاں یہ مشقت برداشت کرتے ہیں۔ یہ تو یہ ہے کہ جڑا تھوڑا سا نام ہوا مفتی کا، دارالفتہ کا، خانقاہ کا، صوفی کا، پیر کا نام ہوا، مسجد میں علماء کا نام ہوا، مدرسے میں کسی استاد کا بڑا نام ہوا، اس نے کیا کرنا، سب سے پہلے گھر کے باہر اور اپنے آفس کے باہر دارالفتہ کو تختی لگا دینی، بھائی ٹائم ٹیبل یہ ہے،
اس کے علاوہ کوئی بندہ پریشان ہے، جو بھی مسئلہ ہے وہ نہیں ملے گا، اس کے سونے کا ٹائم علیحدہ، اس کے ملنے کا علیحدہ، ہر چیز وہ بنا لے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کبھی بنایا، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ پریشان۔ ہاں یہ بتایا گیا جب آنے والا یہ کوشش کرے جس سے میں ملنے جا رہا ہوں وہ بزرگ ہے، پیر ہے، فقیر ہے، استاد ہے، مرشد ہے، تو اس کے آداب ہے، اس سے کس وقت ملا جائے جب وہ فری ہو، فارغ ہو، وہ ہمیں اپنا ٹائم دے سکے۔ اب تو آپ یہ دیکھیں لائن لگی ہوئی ہے جناب، اگر آپ نے ٹائم لینا ہے تو پیر صاحب تہجد پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاش پڑھ رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی صرف اور صرف مصروفیت یہ تھی، جو آپ کی پابندی تھی، نماز فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یا جہاد ہونا اس میں چل جانا، بیگمات کے جو حقوق گھر میں تھے وہ ادا کرنے، اس کے علاوہ کسی وقت بھی کوئی مل سکتا تھا، کبھی بھی آ سکتا، انجان تھا، جانکار تھا، واقف تھا، ناواقف تھا، رشتہ دار تھا، غیر رشتہ دار تھا، مسلمان تھا، غیر مسلم تھا، کوئی بھی کہیں بھی، مسجد میں، مدرسے میں، راستے میں۔ اب تو آپ کسی بزرگ کو آپ راستے میں مل نہیں سکتے، چاہے اس کو 100 سیکورٹی گارڈ ہوں، ان سے کلیئرنس لے کے بھی نہیں مل سکتے، اس کی خانقاہ میں نہیں جا سکتے بے وقت۔ جبکہ اب یہ ہے، نبی پاک نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یہ میرا ٹائم ٹیبل ملنے کا نہیں ہے، یہ میرا سونے کا ٹائم ہے، میرے فلاں چیز کا ٹائم ہے۔ جب اس کو کلیئر کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جیسے میری بعثت ہوئی ہے قرآن و حدیث کے لیے، توحید و رسالت کے لیے، آخرت کے لیے، اسی طرح انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اچھے اخلاق، اچھے کردار کا پرچار اور اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہی اب دیکھیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جہاں اخلاقیات کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے، وہاں ایمان سے اس کو جوڑا گیا، آخرت سے جوڑا گیا، کہ وہ اپنے آپ کو جھیل لیتے ہیں، لیکن دوسرے کو جو ہے نا، یعنی اپنی آپ کو ترجیح نہیں دیتے، اپنے وقت کو ترجیح نہیں دیتے، اپنے فضائل مرتبے کو ترجیح نہیں دیتے، اپنی اوقات کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ دوسرے کی پریشانی، مسائل اور اس کے حل کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور نبی پاک نے اس لیے فرما دی بھائی چاش، ابابین، اشراق وغیرہ ذکر اذکار نہیں، ہم جو ختم خواجگان اور دیگر قسم کے وظائف اور چلوں میں پڑے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے پاس آیا بندہ کتنی مجبوری میں، کتنی پریشانی میں، رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، آپ نے واضح فرما دیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو بندہ اگر آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کی تعظیم کرے، اس کا اعزاز میں جو کچھ وہ کر سکتا ہے اس کی ضیافت کرے، مہمان نوازی کرے، اس سے اچھے طریقے سے، خوش اخلاقی سے، خندہ پیشانی سے ملے، اس کو اور مصیبت پریشان نہ سمجھے، اس کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے، گرانی گزرنی چاہیے، خندہ پیشانی سے رہنا چاہیے۔ اور وہ ٹائم ٹیبل اس میں نہیں، مہمان کس وقت ہے، کس وقت، اس کے لیے نہیں ہے، ہاں مہمان کے لیے چاہیے اچھے اخلاق والے بندے کے ساتھ، کہ وہ دوسرے کے پاس جس کے ساتھ کسی مسئلے کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ فری فارغ ہو تو پھر جائے، کوشش کرے، لیکن اگر اس کو پریشانی شدید ہے، سخت مجبور ہے، پھر یہ کیا، یہ فضائل باہر تختی لگا کے بتاتا رہے، اس کے مریدین، اس کے شاگرد پکڑ کے بیٹھ جائے، بجی نہیں ملنا، سیکورٹی گارڈ جی ملنا، سو رہے نہیں ہے وہ۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل تھا کہ باہر آواز نہ لگائی جائے، تنگ نہ کیا جائے، آپ کے سامنے اونچا نہ بولا جائے، آپ کے سامنے لڑا جھگڑا نہ جائے، اور جو بھی بندہ آ رہا ہے وہ پورے طریقے سے پوری تعظیم احترام کرے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی آ گیا، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، بیوہ ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، پریشان ہے، سائل ہے، تو آپ نے کبھی اس کو جھاڑا نہیں، بلکہ منع کیا قرآن، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تنہر، کسی سائل کو، مجبور کو آپ دھمکائیں نہیں، ڈانٹے نہیں، ڈبتے نہیں، اس کو اپنے آداب نہ بتانے شروع کر دیں، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور یتیم کو غصہ نہ ہو، بے کس بے بس آ رہا ہے، اس کو غصے نہیں آپ ہو سکتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بلا وجہ تو نہیں غصہ کرنے والے تھے، بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے تھے، آپ نبی تھے، آپ بلا وجہ انتہائی رحیم دل، رقیق القلب، نرم دل تھے، ہمدرد تھے، دل انسانیت کا درد رکھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی کسی کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں ہے، اگر کہیں ہوا ایسا تو بلا وجہ نہیں کیا، اور بلا وجہ با وجہ بھی آپ کو روک دیا، کہ جب سائل ہو، اگر پریشان ہو، مجبور ہو، بے کس ہو، بے سہارا ہو، کوئی مجبوری، ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، تو پھر اس سے تو بالکل ہی نہیں ڈانٹنا، با وجہ بھی نہیں ڈانٹنا، اور جو یتیم آ جائے، بے سہارا آ جائے، مسکین آ جائے، اس کو بھی آپ نے غصے نہیں ہونا، بلکہ اس سے، اور اس کے علاوہ جب آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت بتائی جاتی ہے، حضرت حسین بتاتے ہیں آپ کی سیرت یہ ہے
کہ آپ کے پاس آنے والا اور بیٹھنے والا، اور دیگر صحابہ سے بھی یہ روایت ہے کہ ہر صحابی چاہے دور کا قریب کا جاننے والا انجان ہے، ہر ملنسار یہ سمجھتا تھا آپ سے مل کے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہی سب سے زیادہ احترام کرتے ہیں اور زیادہ تعلق سب سے میرے ساتھ ہی ہے، اور میرے ساتھ ہی آپ کا جو ہے نا زیادہ مضبوط رشتہ تعلق واسطہ، آپ میرا ہی زیادہ احترام ہر بندہ۔ ابو بکر ملا تو وہ بھی نبی پاک کے بارے میں، نبی پاک کا تعلق اپنے ساتھ ایسے ہی خیال کرتا تھا میرے جیسا کسی کے ساتھ نہیں۔ عمر ہے تو وہ بھی، حبشی ہے، حضرت بلال ہیں، سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، کوئی بھی صحابی ہے۔ اور یہ جو مشاہدہ کرتے تھے بیٹھنے والے ساتھ، وہ یہی دیکھتے تھے نبی پاک ہر ایک سے ایسے ملتے تھے، ایسے ملتے تھے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ تعلق، وابستگی، رشتہ، ناتا، ملنساری، میل جول، وضاقتہ، رہن سہن سب سے زیادہ آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، سب سے زیادہ اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اچھے اخلاق سے رہنے والا، اچھے کردار کو اپنانے والا، لوگوں کے ادب اداب سے ملنے والا، وہ ایسے ہی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ صائم القائم، جیسے رات ہمیشہ روزہ رکھے اور ہمیشہ رات پوری رات اللہ کی جاگ کر عبادت کرے۔ اب بتائیں کوئی بندہ تہجد گزار بھی ہو جائے، توابین چاش بھی پڑھنے، کیا اس کو اتنی فضیلت ہے؟ ذکر اذکار کرنے والا، چلے کاٹنے والا، کہ اس کو پورے دن کا روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، رات عشاء کے بعد سے لے کے تہجد تک قیام کرنا کتنی مشکل بات ہے اور کتنی فضیلت کی بات ہے۔ یہ اچھے اخلاق اپنانے والے کو حاصل ہے، اور ہم اپنے چلہ نہیں چھوڑ سکتے، اپنے وظائف نہیں چھوڑ سکتے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایجاد کی ہے، اور اس کا سنت کا درجہ کوئی نہیں ہے۔ سنت کا درجہ صرف انہی اذکار کا ہے جو حدیث میں آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے طریقے ہیں اصلاح کے، کوئی فرض کے درجے میں، کوئی واجب۔ فرض کے درجے میں وہی ہیں جو حلال اور حرام کی پہچان کرائیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ سنت کے درجے میں بھی وہی ہیں۔ اس کے علاوہ مباحات ہیں جن کے کرنے سے کوئی ثواب نہیں، چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں، لیکن جو شرعاً مستحبات ہیں، اخلاقیات جو ضروری ہیں، وجوب کے درجے میں ہیں، ان کو اختیار کرنا، جو کہ نبی پاک نے حکم دیا، سل من خطاک، جو تمہارے سے قطع تعلق کرے، جوڑے توڑے تم اس سے جوڑ کرو، تم اسے اچھے سب طریقے سے ملو، صلہ رحمی کرو، وعفو من ظلم، جو تمہارے پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، بے وقت آ جاتا ہے اپنی پریشانی لے کر، ظاہر بات تمہاری نیند خراب ہوتی ہے، تمہارا اپنا ٹائم ٹیبل خراب ہوتا ہے، تمہارا کھانا پینے میں فرق پڑتا ہے، تمہاری آرام میں خلل پڑتا ہے، تو وہ عفو منزلک، آپ ان کے درگزر کریں، ان سے لڑنا شروع کر دیں، اپنے ادب آداب نہ بتانا شروع کر دیں۔ پھر وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ سے بد سلوکی کرے اس سے آپ حسن برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ جو آپ کے پاس بے وقت بھی آ جائے پریشانی اپنی، پھر آپ ایک اور حدیث ہے جو مشہور حدیث ہے، لِلسَّائِلِ حَقٌّ مَنْ جَاءَ عَلَى الْفَرَسِ، اگر ایک بندہ گھوڑے پر بھی، اس زمانے میں گھوڑا پجارو لینڈ کروزر کے برابر مانا جاتا تھا، عرب میں نہیں ملتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی گھوڑے پہ بھی آیا سوار ہو کے، اس کا بھی حق ہے تمہارے پاس، کہ اس کو کچھ پیسے چاہیے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت ہے تمہارے سے اور تم اس کو حل کر سکتے ہو، تو پھر اس کا بھی تمہارے پہ حق ہے۔ یہ اب فقیر کو دیکھا جی بڑا اچھی حالت میں ہے، ہم نے دھمکا دیا، ڈرا دیا، اسے لان تان کی بگا دینا، اگر وہ ہو سکتا ہے بہت امیر کبیر ہو، وہ بالکل واقعتاً مسافر، اس کے پیسے نہ ہوں، اس کے پاس اچھے کپڑے تو موجود ہوں، اچھا رہن سہن جوتی تو ہو، لیکن اس کو ان قریب ہی اس سے کوئی پیسے چھن گئے ہوں، جیب کٹ گئی ہو، یا اس سے کوئی اس کے جائیداد اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہو، لیکن چونکہ پرانے کپڑے اس کے بعد اچھی حالت کے پڑے ہوں اور جوتی پڑی ہو، وہ پہن کے وہی پھرے گا، تو ہم سمجھتے ہیں بظاہر چونکہ اچھا ہے، واقعتاً اچھا ہوگا، تم لان تان نا، جب وہ مانگ رہا ہے تو اس سے معذرت کر لو، اگر نہیں لگ رہا وہ مجبور پریشان، تو معذرت اچھے طریقے سے کر لی جائے۔ جب آپ ذبح کریں اچھے طریقے سے ذبح کریں، اس پہ بھی احسان کا فرمایا گیا، اچھے اخلاق سے پیش آئے، یعنی جانور کے ساتھ بھی ذبح کرتے ہوئے، اس پہ چھری چلاتے ہوئے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اور ہم نے کیا رکھا ہے، تھوڑا سا درستہ چلا ٹائم ٹیبل لگا دیا، تھوڑا سی خانقاہ چلی تربیت نامے پہ، تزکیے پہ، جناب ملاقات کا ٹائم یہ نہیں، اور پھر حضرت صاحب آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں جی، وظائف کر رہے ہیں، فلاں چیز کر رہے ہیں، اور جی نبی پاک سے زیادہ ان کا ٹائم اہم ہے، نبی پاک سے زیادہ وہ مصروف ہیں، نبی پاک سے زیادہ ان کی عزت اور عظمت ہے،
نبی علیہ السلام کا عبادت سے زیادہ ان کی عبادت اہم ہے۔ نبی پاک کو اللہ سے قربت اعمال کے ذریعے جتنی نبی پاک کو چاہیے کہ نبی پاک جتنے خوگر تھے، جتنے آبادی تھے، جتنی آپ چاہت رکھتے تھے کہ اس پیر فقیر مفتی اور عالم خطیب کو بھی اتنی ہے، کیا یہ خلفاء راشدین سے بھی آگے ہو گئے؟ لیکن نہیں، ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارنا، ہم نے اپنی تربیت نہیں، حالانکہ نبی پاک نے یہ بھی طے کر دیا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، ملنسار ہے، رکھ رکھاؤ رکھتا ہے، اچھی وضع خطا رکھتا ہے، اور لوگوں کی ایذا پر، پریشانی پر، تنگ کرنے پہ، بے وجہ لوگوں سے ملنے پر، جو لوگ آ جاتے ہیں بلے وجہ تنگ کرنے، ان کو ان کی ایذا پر، ان کی تکلیف دینے پر صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل جول نہ رکھے، ملنسار نہ ہو، رکھ رکھاؤ نہ رکھے، اچھی وضع خطا نہ رکھو، اچھے اخلاق کا مالک نہ ہو، اور ان کی ایذا پر، ان کے برے برتاؤ پر صبر نہ کرے۔ آپ نے فرمایا وہ اتنا افضل نہیں، افضل وہی ہے جو ملنسار ہو، لوگوں سے اپنے عقائد ڈسکس کرے، اپنی پریشانی ڈسکس کرے، لوگوں کی پریشانی حل کرنے کی کوشش کرے۔ ابن عباس نے یہ فرمایا نا کہ اگر کوئی بندہ کسی کی پریشانی کے لیے تگدو کرتا ہے، چاہے وہ پریشانی اس کی حل نہ بھی ہو، تب بھی اس کو 10 سال نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اور ایک دن کا اعتکاف اس کو ایک فرسخ جہنم سے دور کر دیتی، کیونکہ فرسخ کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہے۔ تو کیا کسی پیر فقیر کا چلہ، وظیفہ کیا ہمیں اتنی دور کر سکتی ہے؟ جو ایک انسان کے ساتھ انسانیت سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھا کردار اپنانا، اور اس کی پریشانی کو مد نہ کہ اپنے آداب کو، تھوڑا سا پیر فقیر ہو گیا، تھوڑی سی عظمت ہوگی، تھوڑے سے مرید مل گئے تو ٹائم ٹیبل باہر بندہ بٹھا دیجیے، یہ ٹائم ہے۔ اب تو بعضوں نے ٹوکن لینا دینا، سوال جواب کیا جی، تم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، کسی بیوروکریٹ کے پاس جاتے ہو، کسی افسر کے پاس جاتے ہو، اس کے ٹوکن لیتے ہو، ٹائم لیتے ہو، پھر جاتے ہو۔ بھائی ہم نے ان کو نہیں دیکھنا، ہم نے نبی اور اپنے اسلاف کو دیکھنا ہے، صحابہ کو دیکھنا ہے، تابعین تبع تابعین کو دیکھنا ہے، ان کا کردار گفتار کیا تھا، ان کا رہن سہن کیا تھا، وہ کس طرح لوگوں سے پیش آتے تھے، وہ لوگوں کی پریشانی میں اپنی ٹائم ٹیبل بتاتے تھے، اپنا سونے جاگنے کا ٹائم ٹیبل بتاتے تھے، اپنا آسائش اور آرام کا ٹائم ٹیبل ان کو بتاتے تھے، یا ان کو بگاتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، یا باہر بندہ بیٹھا کے اس کو بگا دیتے تھے، یا وہ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے نبی اور صحابہ وہ چل پڑتے تھے۔ وہ چاہے کافر ہے، فاسق ہے، مومن ہے، جان ہے، پہچان ہے، اگر وہ دیکھتے ضرورت مند ہے اور اس کی پریشانی حل کر سکتے ہیں، وہ اپنی نیند کو قربان کرتے تھے، وہ اپنے آرام کو قربان کرتے تھے، اپنے ٹائم ٹیبل کو چھوڑتے تھے، کیونکہ اس میں ثواب ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں رسول اللہ کی رضا ہے، وہ سنت ہے، وہ اچھے اخلاق کا حامل بندہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ جو چلے کرنا، کاٹنا، اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی تربیت سے کوئی تعلق ہے، سوائے اس کے کہ یہ جناب ایک وقت ہے بندے کا، وہ بندہ باہر کرے گا، گناہ میں گزرے گا، غلط خیالات میں گزرے گا، جہالت میں گزرے گا، فضول چلا جائے گا، چلو وہاں چلا کاٹ لیا، وہاں کوئی ختم خواجان پڑھ لی، جس کا مباح کا درجہ ہے، وہ سنت نہیں ہے، نہ مستحب ہے۔ سنت وہ جو نبی پاک نے قرار دی، مستحب وہ جس کو نبی پاک نے پسند کیا، قرآن و حدیث نے پسند کیا۔ جو مباح ہے، جو نبی پاک سے نہیں، لیکن اس میں کوئی نقصان نہیں ہے دینی دنیاوی، لیکن جب ہم نے اس کو دنیا اپنی دین کا نقصان بنا دیا، اپنے اخلاق باختگی کا نقصان بنا دیا، بد اخلاقی کا ذریعہ بنا دیا اپنی چلوں کو، وظیفوں کو، تو پھر وہ نہیں کارگر، وہ پھر گناہ بن گئے ہیں، وہ گناہ بن گئے ہیں، وہ تربیت نہیں کرے گا، اس لیے ان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس لیے تھوڑا سا، اور پھر ہم کرامات دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کشف کی بات کرنا، حالانکہ نبی پر اعلان نبوت، اظہار نبوت فرض ہوتا ہے، اس کے منصب نبوت کے ڈیوٹی میں سے شامل ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹیز میں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرض منصب کو ادا کرے، جہاں لوگوں کو خلل ہو، شک شبہ ہو، خدا تعالیٰ معجزات کو اس کے ہاتھ پر صادر کرتا ہے، یہ خدا کا کمال ہوتا ہے معجزات کو بتانا۔ اس طرح ولی کے ہاتھ پر کرامات کا صدور کرنا، ظاہر کرنا، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن بزرگ کا اتنا کمال ضرور ہوتا ہے جیسے نبی کا، کہ اس کے ہاتھ پہ معجزہ، ولی کے ہاتھ پہ کرامت اللہ، مگر اصل جو چیز ہے اس کی، یہ کرامت ظاہر کرنا، کشف کرنے سے کوئی بزرگ کو ثواب نہیں ملتا، ایک ذرے برابر بھی نیکی نہیں اسے ہوتی،
کوئی اس کو نیکی، کوئی مرتبہ اس کا بلند صرف اس بات کی صداقت ہوتی ہے اللہ کے ہاں کہ بندہ برگزیدہ ہے، مقرب ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اس لیے علماء نے واضح کیا اہل سنت کا عقیدہ ہے، صوفیہ کا عقیدہ ہے الاستقامت والفقہ فوق کرامہ، کہ ایک استقامت، ایک سنت مستحب پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، شریعت پر قائم رہنا، استقامت برتنا، یہ ہزار کرامات دکھانے سے بہتر ہے، ہزار کرامتوں سے بہتر ہے. ہم نے جو کتابیں لکھی، ہزاروں کرامتیں، ہزاروں کشف، ہزاروں جناب خلق عادت. اسی لیے علماء نے لکھا ہے جس طرح عورتوں کو ماہانہ منسز آتے ہیں یا حیض آتا ہے اور وہ بالکل ناپاک ہوتی ہے، اس میں وہ اچھے کام نہیں کر سکتی، نماز روزہ نہیں رکھ سکتی. تو اسی طرح بزرگان جب اچھے مرتبے پہ پہنچے ولایت پہ تو ان کو کشف کرامات ہوتی ہیں، اور یہ حیاض الرجال ان کو کہا جاتا ہے. شطحیات کو کیا کہتے ہیں؟ خرق عادت چیزوں کو. یہ مردوں کا، یہ ولیوں کے حیض ہیں، یہ ولیوں کی ناپاکی کے ذریعے ہیں. وہ فالو نہیں کرنا ہوتا، ہم نے اس پہ عمل نہیں. اس لیے ولی کو کوئی کرامت ہو، اس سے کسی ایک اسلام کا، شریعت کا ایک مسئلہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، چاہے اسے کتنا بھی کرامت پر یقین ہو، کشف پہ کتنا بھی اس کو کسی چیز کے اظہار پر یقین ہی کیوں نہ ہو. حالانکہ وہ ظنی ہوتے ہیں، لیکن کسی کو شرح صدر ہو سکتی ہے. شرح صدر ہو بھی جائے تب بھی اس سے ایک شوشہ بھی شریعت کا دائیں سے بائیں نہیں ہو سکتا، غلط سے درست، درست سے غلط نہیں ہو سکتا. شریعت اپنی جگہ قائم رہتی ہے. کسی کشف کرامات سے، کسی خواب سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خواب میں آ جائے، کوئی بزرگ بھی آ جائے، کوئی اصلاح کی کام بھی دے دے، تو تب بھی اس سے کوئی شریعت کا شوشہ، سنت مستحب میں ترمیم نہیں ہو سکتی. تو کشف و کرامات میں کسی چیز کا نہ ثواب ہے، بلکہ وہ ایک درجے میں اس بزرگ کے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبول کر لیا، اب انسان کے بچے بن کے چلنا. اب یہ نہیں گھمنڈی بن جانا، متکبر بن جانا، غرور میں آ جانا. اب تو یہ کتابیں بھری پڑی ہیں، فلاں کی یہ کرامت، فلاں کا یہ کشف، فلاں نے یوں دکھا دیا، یہ چلا دیا، وہ چلا دیا. اس کا شریعت سے صرف اتنا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ مزگزیدہ لوگوں کے ہاتھوں پہ، جیسے انبیاء کے ہاتھوں پہ معجزات کا صدور اظہار کرتا ہے، اس طرح ولیوں کے اپنے مقرب لوگوں کی نشانی کے طور پہ کہ بالکل پاکیزہ ہے، نیک ہے. لیکن اگر وہ بندہ فاسق فاجر ہو، بے نمازی ہو، اگر وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ عقائد بد اعمال کا حامل ہو، اچھے کردار سے غافل ہو، تاریخ ہو، تو پھر وہ ولی کوئی نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے انسان کے روح میں، وہ شیطان ہوتا ہے. اصل جو ہے ولایت کی نشانی وہ استقامت ہے، قرآن و سنت ہے، سنت مستحبات اور شریعت ہے، حلال و حرام کی تمیز اور اس پر عمل ہے، تقوی طہارت ہے. یہ کرامات اس کا اعزاز ہے، اس کا سے ظاہر ہونے سے نہ ثواب ملتا ہے، نہ گناہ ملتا ہے، اور نہ ہی جن کو دکھایا جاتا ہے ان میں صرف اصل وہ شریعت ہوتی ہے. اور یہ اس میں مزید سمجھیں کہ ایک بناؤ سنگار ہو جاتا ہے، میک اپ کی طرح ہے. جیسے بندہ بغیر میک اپ کے ہوتا ہے، اس طرح کشف کرامات اس کے لیے میک اپ کا کام کرتی ہیں. یہ نہیں کہ اس سے مستحب ہے، فرض ہے، واجب ہے. بزرگ کے اوپر کوئی فرض نہیں ہوتا کہ کرامت دکھائے، کشف بتائے، بلکہ یہ بہت ساری چیزیں میں بہت سارے لوگوں کے لیے اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہے، بعد میں بھٹک گیا، گھمنڈی ہو گیا، مغرور ہو گیا اور وہ خلاف شرع کام کرنا شروع ہو گیا، تو یہ اس کے لیے وبال بن جاتے ہیں. یہ چیزیں وبال بن جاتی ہیں کہ لوگ کہیں گے اتنا پیر فقیر ہو کے، اتنی صاحب کشف و کرامات ہو کے، جب وہ برا کر رہا ہے، جب وہ سنت کا تاریخ ہے، جب وہ احکام شریعت سے غافل ہے، جب وہ فلاں فلاں چیز میں لاپرواہ ہے، سستی برت رہا ہے، تو ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. جب اتنا برگزیدہ مقرب بندہ یہ حرکت کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. تو کرامت اور کشف سے بندے کو محتاط رہنا پڑتا ہے اور محتاط ہو جانا پڑتا ہے. یہی وجہ جن صحابہ کو اللہ کے نبی نے جشرا بشرا کہا یا جنتی کہا یا کوئی بھی فضیلت دی، تو اس کے بعد وہ گناہ نہیں کرنے شروع کر دی، انہوں نے بے عملی نہیں شروع کر دی، بدعقیدگی شروع نہیں کر دی، بد اخلاقی شروع نہیں کر دی، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے، پہلے سے زیادہ اسلام اور عبادات کے شوقین ہو گئے، پہلے سے زیادہ اپنے کردار، اپنے گفتار، اپنے جو اعمال ہیں ان پر زیادہ سختی سے نظر کرنے والے بن گئے، ان کی اصلاح کے زیادہ متفکر اور پریشان ہو گئے اپنے لیے. کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اگر اتنا قرار دے دیا ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی فضیلت آئی تو اس کے بعد اس سے زیادہ شوقین ہو گیا، اس سے زیادہ وہ
فکر مند ہوگی اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط مزید بنانے کے لیے. تو اصل یہ چیزیں نہیں ہیں، کشف کرامات کوئی چیز نہیں ہے. دادی کے پاس ایک بندہ ہے 10 سال رہا، کہنے ذرا آپ کے پاس کوئی کرامت تو میں نے دیکھی نہیں. آپ نے کہا مجھے سنت میں سے کسی سنت کو چھوڑتے ہوئے کبھی پایا؟ تو آپ نے کہا نہیں. تو اس نے کہا اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ میں شریعت پہ مطابق عمل کر رہا ہوں. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے الاستقامہ فوق الف کرامہ، استقامہ شریعت سنت پر عمل کرنا 1000 کرامتوں سے افضل ہے. اور یہ حیض الرجال ہوتی ہیں، یہ بندوں جیسے عورتوں کو حیض آتا ہے، ولیوں کو حیض آتے ہیں. یہ ولیوں کو یا تو برباد کر دیتے ہیں کہ اس سے وہ اپنی نماز سے بھی غفلت. دیکھیں نا بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں بڑے اچھے نیک ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تھوڑی سی عزت ملی، تھوڑے سے مریدین ملے، باہر ان کا ٹائم ٹیبل لکھا جاتا ہے، یہ ملنے کے اوقات، یہ نہ ملنے کے. اپنے مریدوں کو، عوام کو ذلیل رذیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو رسوا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، بد اخلاقی سے مل رہے ہیں. میرے سونے کا ٹائم ہے، میرے آرام کا، میرے چلے کا، میرے وظیفے کا، میری ختم خواجگان کا ٹائم ہے، میرے فلان کا ٹائم ہے. یہ نبی علیہ السلام نہیں کہہ سکے. صرف فرائض اور حرام ایسے کام ہیں جہاں بندہ معذرت کرے گا. اس کے علاوہ اچھے اخلاق میں سب سے اچھی کرامت نیکی والی چیز اور بر وقت کرنے کے جو لائق چیز ہوتی ہے وہ اچھے اخلاق ہے، اپنانا ہو یا برتاؤ کرنا ہو. اور اس کو ہمیشہ اللہ کے نبی نے اور اللہ نے قرآن میں ایمان اور آخرت سے جوڑا ہے. اچھے اخلاق کو، اچھے کردار کو، اچھے گفتار کو، اچھے برتاؤ. اور قرآن میں منع کیا گیا نبی علیہ السلام کو یتیم کو نہیں غصہ کرنا، اپنے مریدوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی. آپ نے جو سائل کو دھمکانا نہیں ہے، باوجہ بھی نہیں دھمکانا، صبر کرتے تھے آپ. اچھے اخلاق سے آپ نے کہا میری بعثت کا مقصد جیسا خدا اور رسول اور آخرت ہے، رسالت اور توحید اور آخرت ہے، جیسے اس طرح ہی میری بعثت کے تکمیلی جو مقاصد ہیں، تکمیلی مقاصد جو ہیں وہ ان میں خلاقیات کی تکمیل ہے، اس کو مکمل کرنا ہے، وہ لوگوں کو سمجھانا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے، لوگوں کو آمادہ کرنا ہے اخلاقیات میں کہ کس طرح وہ اپنے اخلاق کو سیدھا کر لیں. آج ہم یہ جب سیدھی کر لیں گے، اہلیت آ جائے گی، اچھے اخلاق اور اخلاص آ جائے گا، تو پھر ہم اپنے ہر ادارے میں رہنے والے ملازمین اہلکاروں کی تربیت کریں گے، ان کی اصلاح کریں گے، ان کو منائیں گے، منت کریں گے. یار دیکھو جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اس طرح ہر وقت مسلمان کو مجاہد رہنا، تربیت لینا، مسلح رہنا، جدید اسیاروں سے لیس رہنا اور ان کی تربیت لینا، تاکہ کسی وقت بھی کسی ملک، کسی خطے میں اپنی فوج کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اپنے ساتھی دامے درمے سخن قدمے ہر لحاظ سے کسی کو مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہم ان کے شانہ بشانہ کب چلیں گے؟ ہم جب کھا پی کے اتنے موٹے ہوں گے، پھٹے ہوں گے، ہم پیدل بھی نہیں چل سکتے ہوں گے، بھاگ بھی نہیں سکتے ہوں گے، مشقت بھی برداشت نہیں کر سکتے ہوں گے، بھوکا بھی نہیں رہ سکتے ہوں گے، پیاس بھی برداشت نہیں کرنے کے عادی ہوں گے، ہمیں کچھ آتا جاتا بھی نہیں ہوگا. تو پھر وہ کیسے ان کا ہاتھ بٹائیں گے اپنی فوج کا، اپنی پولیس کا، اپنے اداروں کا کہ وہ جہاد کریں؟ جب ہم ہر ملک میں فوج آٹے میں نمک برابر نہیں ہوتی، تو جب ان کو پتا ہوگا ہمارا ہر شہری فوجی ہے اور وہ کاز کو سمجھتا ہے، وہ کبھی اپنے ملک کا سودا نہیں کریں گے، کبھی یہود و نصارہ کا ایجنٹ نہیں بنیں گے، کبھی بھی. کیونکہ ان کا ہر بچہ جو اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ جہادی کلچر کو سمجھے گا کہ ہم نے مجبوری میں بھوکا بھی رہنا ہے، پیاسا بھی رہنا ہے، اپنی ماں باپ جو فوجی ہیں ان کے شانہ بشانہ چلنا ہے، ان کی تائید کرنی ہے، ان کی حمایت کرنی ہے. تو اس کلچر کو سمجھتے ہوئے اپنا ذہن سازی بھی وہ رکھے گا، تعلق بھی رکھے گا، ربط بھی رکھے گا، ٹرینڈ اور تربیت بھی رکھے گا. تو جب ضرورت پڑے گی تو بر وقت وہ کام بھی آئے گا. اب کیا ہمارے جو ادارے ہیں، بڑے بڑے فوجی حضرات، تو وہ جب فارغ ہوتے ہیں، ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ججز، وکلاء، بزنس مین، سب سے پہلے وہ بھاگتے ہیں باہر، کہ ان کی تربیت نہیں ہوتی کہ بھائی نبی تو آخری دم تک کہنا ہے ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے. تو ہم بھاگ رہے ہیں باہر. ان کے بچے تو آئیں شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ جہاد نہ ہو، جنگ نہ ہو، تو جہاد ہی ہے ان کے لیے. جہاد کریں گے تو ہماری تعلیم بند ہو جائے گی، ہمارا اسکول بند ہو جائے گا، ہمارا جو ہے گھر کے جو عیاشی ہے، اتنا بڑے بڑے جو ہمیں گھر جج کو ملے میں، وکیل کو، بزنس مین کو، ٹیکنوکریٹس کو، بیوروکریٹس کو، فوجی کو، وہ اس کے ہاتھ سے چلے جائیں گے. وہ تو پھر ہمارا جو اتنی عیاشی ہے، ہم جو کنٹونمنٹ ایریا میں اپنی مزے سے اللہ تلے کرتے ہیں، وہ بند ہو جائیں گے، وہ کم ہو جائیں گے. اب یہ جب ہمارا ذہن سازی ہمارے علماء، دارالفتہ والے، مساجد والے اور جو مسلمان سمجھتے ہیں
اصلاح معاشرے کو، تو معاشرے کی اصلاح اور مجاہدہ نفس کا حصہ ہے جہاد، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا حصہ تھا، صحابہ کرام کی زندگی کا حصہ تھا. ان کی حکومت تھی تب بھی حصہ تھا، حکومت نہیں تھی تب بھی حصہ تھا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ جو ہے صرف حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے آیت ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے آیت ہے، کلمہ گو کے لیے ہے، کسی فوجی کے لیے صرف نہیں ہے، کسی پولیس والے کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے کہ سب ان کا تعاون کریں، سب ان کے شانہ بشانہ. اگر وہ اپنے نہج سے ہٹتے ہیں، اپنی تربیت سے ہٹتے ہیں، اپنے قانون اور حلف کی پاسداری نہیں کرتے، اپنا ملک یا قوم کے کسی بچے کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بر وقت ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 22 کروڑ عوام کی نظر ہے اور وہ بھی ہمارے سے طاقتور ہے. تو اصل قانون اور آئین ہمارا مقتدا ہے، اصل آئین اور قانون ہمارا پیشوا ہے، وہی ہمارا ثالثی ہے کہ اس پہ ہم نے اتفاق کر رہے ہیں. اس سے جو ہٹا، اپنے حلف سے ہٹا، ملک بیچ رہا ہے، اپنے مسلمانوں کے نیشنل قومی مفاد کے خلاف وہ حرکتیں کر رہا ہے، قومی مفاد کے خلاف معاہدے کر رہا ہے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ بن رہا ہے، ان کا غلام بن رہا ہے، ان کے سامنے زیر ہو گیا، اپنے ملک کو بیچ دیا، اپنی ریاست کو سودا کر دیا. تو وہ نہیں کر سکے گا جب ہماری اٹیچمنٹ ہوگی، ہمارا تربیتی ان سے لنک ہوگا، ان سے رہن سہن ہوگا، ان کے بچوں کی پڑھاتے ہوئے، بڑوں کی ملتے ہوئے تربیت کی ہوگی کہ بھئی ہمارا ساری ملک یہ سوچ رہا ہے، ہماری عوام یہ سوچ رہی ہے، ہمارے بیوی بچے یہ سوچ رہے ہیں. تو وہ کبھی بھی اپنے نہج سے نہیں ہٹے گا، اپنی تربیت سے نہیں ہٹے گا، اور جب ہٹے گا تو پکڑا جائے گا. اس کا احتساب ہر بندہ کر سکے گا. اب یہ کیا ہوتا ہے، فلاں آیا امریکہ سرکار نے ہمیں کہا جی افغانستان جہاد فرض ہے، ہم نے جہاد فرض کر دیا. اور جب اس نے کہا یہ طالبان یہی لوگ جو ہیں دہشت گرد ہیں، ہم نے کہا دہشت گرد ہیں، ہم نے دہشت گرد قرار دیا بلکہ ان کو مارنا شروع کر دیا. تو یہ دوہرا معیار، یہ دوغلی پالیسی، منافقت، یہ جبھی رائج ہے کہ جب ہم اپنے اداروں سے ہٹ کٹے میں ہیں، ہم میں تشدد ہے، انتہا پسندی ہے، تخریب کاری ہے، فتنہ پروری ہے، تفرقہ بازی ہے، ہم دنگی لوگ ہیں، شر پسند ہیں. ہم بالکل مخلصانہ ذہن سے اہلیت کے ساتھ ان سے ملیں، ان کو پہلے اپنے رستے پہ لائیں کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے، کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی قانون نہیں، قرآن و حدیث کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ کالعدم ہیں، وہ ان کو لانا ہے. قرآن حدیث کا حصہ نہیں جہاد ہے، قتال ہے، غزوات، جنگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لڑی اس وقت بھی لڑیں جب آپ حکمران تھے، جب لڑیں جب آپ حکمران نہیں تھے. اس وقت کیا مسلمانوں کو پیشہ تھا، جب آپ کے پاس ریاست نہیں ہے، صرف اسلام ہے، قرآن و سنت ہے، تو آپ نے جہاد کی تیاری کیسے کرنی ہے. اس وقت کیسے بغاوت کر لیتے تھے. بغاوت جب ہی ہوتی تھی جب وہ ریاست کا جو امیر تھا، خلیفہ جس کو ہم کہتے تھے، یا بادشاہ تھا، وہ بدسلوکی کرتا تھا یا قرآن و سنت کو توڑتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اللہ کے رسول کی، تو پھر تو اس کے خلاف ہوتی تھی بغاوت. اسی طرح جب ہماری فوج، ہمارے سیکورٹی ادارے اور دیگر ڈپارٹمنٹ جو حکومتی ادارے ہیں اپنے آئین پر حلف کی پاسداری نہیں کریں گے، آئین کی ڈومین میں نہیں رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر کوئی بھی نہیں رہے گا ڈومین میں. جو ہمارے ججز آئین کی پاسداری، حلف کی پاسداری نہیں کریں گے، جب ان کو اپنی ریاستوں کا، اپنے کلچر کا، اپنے اسلام کا فکر نہیں ہوگی، اس کے لیے فکر مند نہیں ہوگی، پریشان نہیں ہوں گے، تو پھر کون ہوگا پریشان. پھر وہ کس بنیاد پہ ہمارے جو بجٹ، ہمارے جو ٹیکسز ہیں ہم جو ادا کرتے ہیں، اس سے کیسے ہمارے ملازمت، ہمارے سارے ملازم ہیں، جتنا بھی حکومتی اہلکار ہیں ہمارے سارے ملازم ہیں، ہم ان کو ٹیکس دیتے ہیں، اس ٹیکس سے ان کو تنخواہ، ان کو اللہ تلے، ان کو میڈیکل فری، ان کو الاؤنسز ملتے ہیں، ان کو گھر ملتے ہیں، رہائشیں ملتی ہیں، جتنے ان کے اخراجات ہوتے ہیں اسلحے کی صورت میں، انسٹرومنٹ، جو وردی ہوتی ہے، جو کتاب ہوتی ہے، اسٹیشنریز ہوتی ہیں ادارے کی، اور جو اس کی بجلی، پانی، اے سی کا جو خرچہ ہوتا ہے، یہ عوام کے ٹیکسز سے ادا کیا جاتا ہے. لہٰذا وہ ہمارے ملازم ہیں، ہمارے ملازم ہیں، تو ماتحت ہمارے نہیں ہیں، ہمارے ماتحت ہیں ملازمت کے لحاظ سے. لیکن چونکہ ہم آئین کو فالو کرتے ہیں کہ آئین ہمارے اندر کامن ہے، تو اس کے ہم سارے ماتحت ہیں، آئین کے مطابق کام کرنے. تو پہلے تو یہ تہیہ کریں ہم نے آئین کے ڈومین میں رہنا ہے، آئین کے دائرہ کار میں رہنا ہے، اور شریعت کو ان کے اندر بتانا ہے آئین کیا کہتا ہے، جج کو بھی بتانا ہے، وفدی کو بھی بتانا ہے، سیکورٹی فورسز کو بھی بتانا ہے، تاکہ وقت چلنے پہ وہ بھاگے نہ باہر. ان کو بھاگنے نہیں دینا ملک سے، ان کو آئین سے بھاگنے نہیں دینا، آئین توڑنے نہیں دینا، ان کو آئین کے خلاف ورزی نہیں کرنے دینا کہ خفیہ سیل بنائے ہوئے جس کو چاہا اس کو غائب کر دیا، جس کو چاہا اس کو عدالت کے، ان کا مشن ہو کہ سارے ہمارے ملک کے لوگوں کی ہمارے پہ نظر ہے، کوئی تقریب کاری، فتنہ پروری نہیں چلے گی، انصاف ہوگا. جس کے خلاف کوئی کیس آیا، کوئی جرم سرزد ہوا، جرم کو ڈیفائن کر دیا آئین نے، پھر اس کی کیا سزا ہے اس کو بھی ڈیفائن کر دیا، اس کو کیسے سزا ملے گی عدالت سے وہ بھی ڈیفائن کر دیا. لہذا یہاں جو گواہان ہیں
جو سچے گواہ ہیں ان کو انکریج کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی حوصلہ چھوٹے لوگوں کی، کرپٹ لوگوں کی، دو نمبروں کی، دوغلوں کی، ان کو جو ماورا آئین، ماورا عدالتیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو کرتے ہیں، لوگوں کو لے جا غائب کر دینا، دوسرے ملکوں کو ڈالر لے کے حوالے کر دینا، اس سے وہ کب روکیں گے؟ جب ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا۔ چیک اینڈ بیلنس کیا ہوگا جمہوریت میں اور اسلام میں؟ عوام کا ہوتا ہے۔ عوام باشعور ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اپنے حقوق سے بالکل وہ سمجھ رکھتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی سنگین ترین گھرونے جرم میں کوئی پکڑا گیا، اس کی سزا موجود ہے، اس کی سزا کے لیے ادارے موجود ہیں، اس کی سزا کو، اس کی انویسٹیگیشن تفتیش کے لیے ادارے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، ان کا کام ہے یہ، ان کا کام ہے بھائی، جو مجرم ہے اسے پکڑو اور کافر کردار تک پہنچاؤ، اس کو سزا دو۔ عدالتیں ہیں، جیلیں ہیں، سزاؤں کے طریقے موجود ہیں، اس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے، اس کو پورا اس کی حدود و قیود بیان کر دی گئی ہیں کہ دہشت گردی کی سزا کیا ہے، قانون ہاتھ میں لینے کی سزا کیا ہے، جرم زنا کی کیا ہے، ڈکیتی کیا ہے، دھوکہ دہی کی کیا ہے، آپ کسی کو بلا وجہ مار نہیں سکتے، کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے، کسی کی عزت ریزی نہیں کر سکتے، کسی طور پہ کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کر سکتے، جو کرے گا اس کا